دوستوں، اگر رمضان کے مہینے میں خزانے لوٹنا چاہتے ہیں تو آج سحری کے وقت اپنا سیدھا ہاتھ سر پر رکھ کر یہ وظیفہ پڑھ لیجئے گا۔ انشاءاللہ صبح ہوتے ہی آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ اللہ والوں، ماہ رمضان کا پورا مہینہ قبولیت کا ہے، ہر گھڑی قبولیت کی ہے، لیکن رمضان میں سحری کا وقت رب کو بڑا محبوب ہے۔ سحری کے وقت رب کو اپنے بندے پر اتنا پیار آتا ہے کہ رب فرماتا ہے کہ جو بندہ رات کو عبادت کرتا ہے اور سحری کے وقت رب کریم کے حکم پر اپنی نیند کو ترک کر کے وہ سحری کرنے کے لیے اٹھتا ہے، اللہ پاک اس کی طرف رحمت کی نظر فرماتے ہیں۔ اور جب وہ بندہ اپنا سیدھا ہاتھ سر پر رکھ کر سورۃ الکوثر کو اس طرح سے پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کی تمام حاجات کو قبول و منظور فرما لیتے ہیں۔ اللہ والوں، اگر پورے سال کا رزق چاہتے ہو، اگر پورے سال اللہ پاک کی امان میں رہنا چاہتے ہو، اگر آپ لوگ مخلوق کی محتاجگی سے بے نیاز ہونا چاہتے ہو، تو اپنا سیدھا ہاتھ اپنے سر پر رکھ کر یہ وظیفہ صرف ایک بار سحری کے وقت کر کے دیکھ لو۔ اللہ والوں، رمضان کا مہینہ برکتوں والا ہے، یہ مہینہ رحمتوں والا ہے، یہ مہینہ ایسا ہے کہ اس مہینے کے اندر اللہ پاک انعامات سے، اکرام سے نوازتا ہے۔ آج رب کی ذات رمضان کے مہینے میں مانگنے والے کی ہر حاجت کو پورا کر رہی ہے۔ آج سر پر ہاتھ رکھ کر یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے صرف 7 بار پڑھ لیجئے گا۔ صرف 7 بار سیدھا ہاتھ اپنے سر پر رکھنے کی دیر ہے۔ جو بندہ رمضان المبارک کا روزہ رکھنے سے پہلے آج پڑھ لے گا، کل پڑھ لے گا، رمضان کا پورا مہینہ ہی موجود ہے، کسی بھی دن یہ وظیفہ پڑھنے کی آپ سب کو مکمل اجازت ہے۔ روزہ رکھنے سے پہلے سحری کے وقت اپنا سیدھا ہاتھ سر پر رکھ کر یہ 1 منٹ کا وظیفہ کر لو۔ انشاءاللہ آپ کے گھر سے تمام بیماریاں، تمام پریشانیاں، تمام دکھ درد چیخے مارتے ہوئے باہر نکل جائیں گے۔ انشاءاللہ اگر آپ لوگ بیمار ہیں تو انشاءاللہ اللہ پاک کی طرف سے شفائے کلی نصیب ہوگی، اور بیماری کسی بھی طرح کی ہو، رمضان کے مہینے میں سحری سے پہلے اگر آپ لوگ خود پڑھ لیتے ہیں تو بہترین ہے۔ اگر آپ لوگ نہیں پڑھ سکتے تو پھر اپنے گھر کے کسی بندے سے، اپنے بھائی سے، بہن سے، بیٹی سے، اپنی بیوی سے، اپنی والدہ سے، آپ لوگ کسی سے بھی اس عمل کو پڑھنے کا کہہ سکتے ہیں۔ اللہ والوں، اگر آپ کا نصیب نہیں بدلا، اگر آپ کا نصیب نہیں بدل رہا تو رمضان کے مہینے میں سحری کے وقت اپنا سیدھا ہاتھ اپنے سر پر رکھ کر یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ کے مقدر کا ستارہ ایسے چمکے گا کہ دنیا آپ کی کامیابی کی، یقین کریں، آپ کی کامیابیاں دیکھنے دور دور سے آئے گی۔ اگر آپ تنگ دست ہیں، آپ بیمار ہیں، آپ فقیر ہیں، آپ اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر روزہ کھولنے سے پہلے یہ 1 بار وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ یہ وظیفہ صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ ناظرین، یہ وظیفہ اتنا طاقتور ہے کہ بیٹے بیٹے ہر تقدیر کے بند تالے کھل جاتے ہیں، بیٹے بیٹے منہ سے نکلی ہر دعا قبول و منظور ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا، رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے، یہ دوسرا عشرہ بھی چل رہا ہے، یہ عشرہ مغفرت ہے۔ اللہ پاک آپ کی تمام کے تمام گناہوں کو، جو پورے سال کے آپ کے صغیرہ کبیرہ گناہ ہیں، ان سارے گناہوں کا کفارہ یہ صرف 7 بار سر پہ ہاتھ رکھنے سے ہو جائے گا۔ اللہ والوں، اللہ پاک کا حکم ہے، ارشاد میرے رب نے فرمایا، ان کا اجر و ثواب روزے کا اتنا ہے کہ جو بندہ 1 بار روزہ رکھتا ہے، اللہ پاک نے کہا کہ پوری زمین کو تم سونا بنا دو، پوری زمین کو تم سونے کا بنا دو، تب بھی تمہارے ایک نفلی روزے کا ثواب نہیں بن سکتا، میں تمہیں اس سے زیادہ نوازوں گا۔ اللہ والوں، جب روزے کی حالت میں اللہ پاک نفلی روزے پر اتنا بڑا اجر و ثواب سے نوازتا ہے تو پھر سوچیں، یہ تو فرض روزے ہیں، یہ تو رمضان المبارک کے روزے ہیں، ان روزوں کے ثواب کتنا زیادہ ہوگا۔ انشاءاللہ العزیز آپ لوگ اس عمل کو جب کریں گے، آپ لوگ اپنی جاگتی ہوئی آنکھوں سے آپ لوگ رب کی کمالات، رب کے معجزات کو دیکھیں گے۔ اگر آپ کسی روزے دار کو
پانی بھی پلا سکتے ہیں تو اس کا بھی ثواب اتنا ہے کہ لیلۃ القدر کی رات جبریل امین آپ سے مصافحہ کریں گے، اور رمضان کے مہینے میں کسی کی افطاری کرانا، کسی روزے دار کو حتیٰ کہ پانی پلانا بھی اتنا اجر و ثواب ہے کہ آپ کے پورے سال کے رزق کا انتظام ہو جاتا ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی بندہ چاہتا ہے کہ پورے سال کی پریشانیاں ختم ہو جائے، پورے سال کے رزق کا انتظام ہو جائے، پورے سال کی تنگ دستیاں جلد سے جلد ختم ہو جائیں، پورے سال کی کامیابیاں خود چل کر آپ کے پاس آ جائے، پورا سال کسی کے محتاج نہ ہونا پڑے، پورا سال رب غیب سے آپ کو عطا کرتا رہے، تو سحری سے پہلے اپنا سیدھا ہاتھ سر پر رکھ کر یہ وظیفہ پڑھ لیجئے گا۔ اللہ والوں، یہ چند خاص اعمال ہیں جو بزرگوں کے بتائے ہوئے ہیں، جن کو پڑھنے سے واقعی فائدے ہوتے ہیں۔ یہ بے حد آزمودہ اور مجرب اعمال ہیں جن کو کروڑوں لوگ آزما چکے ہیں۔ اگر آپ بھی اس وظیفے کو پڑھتے ہی آپ جس حاجت کو لے کر بیٹھیں گے، سر سے ہاتھ ہٹانے سے پہلے آپ کی وہ حاجت اللہ پاک کی بارگاہ میں پہنچ جائے گی۔ اللہ والوں، سحری کے دسترخوان پر ہر کوئی بیٹھتا ہے۔ آج سے آپ نے کیا کرنا ہے، سحری کے وقت دسترخوان پر بیٹھ کر بھی یہ وظیفہ پڑھنے کی آپ کو مکمل اجازت عام ہے، لیکن آپ نے روزہ رکھنے سے پہلے اپنا سیدھا ہاتھ سر پر رکھ کر یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے، چاہے فجر کی اذان میں 1 سیکنڈ ہی کیوں نہ ہو۔ آپ لوگ اگر پڑھنا بھول جائیں، آپ کو سائرن پر ہی یوں محسوس ہو کہ میں نے اس عمل کو نہیں کرا، اسی وقت آپ لوگ نیت کر کے اپنا سیدھا ہاتھ سر پہ رکھ کر اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دیں۔ اللہ والوں، جتنے زیادہ دن تک ان وظائف کو، ان اعمال کو کرو گے، اتنا زیادہ آپ کو اجر و ثواب سے نوازا جائے گا۔ جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا۔ اکابرین فرماتے ہیں کہ جو بندہ اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ کرے، اللہ رب العزت کی ذات پر توکل کرے، اور پھر توکل کرنے کے بعد سحری کے وقت جو کہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اللہ والوں، بعض احادیث میں آتا ہے، بعض احادیث میں کیا بالکل متفق حدیث ہے، مستند حدیث ہے، جس کے اندر اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات کا آخری پہر اٹھو اور عبادت کرو۔ اس وقت اللہ پاک اپنے جو شان کے لائق ہے اس کے مطابق پہلے آسمان پر تجلی فرماتا ہے، اور صدائیں لگائی جاتی ہیں، ہے کوئی مانگنے والا۔ یہ عام دنوں کی بات ہے۔ رمضان کے مہینے میں تو سوچیں کہ اللہ پاک کتنے انعامات اور اکرامات سے نوازے گا، کیونکہ رمضان کے مہینے میں تو ایک نیکی کا اجر و ثواب، ایک نیکی کا اجر اتنا ہے کہ اگر آپ لوگ کوئی ایک نیکی کرتے ہیں تو اللہ پاک کم از کم 70 گنا سے نوازتا ہے۔ اللہ والوں، آج 1 لاکھ مانگو گے، کم از کم 70 لاکھ تو ملیں گے۔ اللہ والوں، جو لوگ بے گھر ہیں، جن لوگوں کے اپنے گھر نہیں، کرائے پر دھکے کھا رہے ہیں، 10-10 20-20 ہزار کرایہ بھر رہے ہیں، بجلی کے 10-10 20-20 ہزار کے بل بھر رہے ہیں، آج ان کو اللہ پاک کی ذات بہت بڑا موقع دے رہی ہے۔ اگر آپ لوگ ان موقعوں کو لاپرواہیوں میں گزار دیں گے، ان موقعوں سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے، اللہ والوں، صرف میں اتنا کہوں گا کہ کامیابی ہو نہیں سکتی، کامیابی نہیں ہوئے گی، کیونکہ جو لوگ لاپرواہ ہوتا ہے اللہ پاک بھی ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ پاک بھی ان کی پرواہ نہیں کرتا۔ اللہ پاک ان کی پرواہ کرتا ہے جو اپنے اعمال کی پرواہ کرتے ہیں، جو اللہ پاک کے دیے ہوئے انعامات، اللہ پاک کے دیے ہوئے موقعوں کو وہ اچھے طرح سے استعمال کرتے ہیں۔ جیسے کہ جمعۃ المبارک کا دن ہے، جمعۃ المبارک کے دن جو شخص اس عمل کو پڑھ لے گا، اللہ والوں، آج جمعۃ المبارک کا دن ہے، اگر آج کے دن پڑھو گے تو فضیلت زیادہ ہے، کیونکہ کم از کم آج کا جو ثواب ہے وہ 700 گنا بڑھ گیا ہے۔ یعنی کہ 1 لاکھ مانگو گے تو کم از کم 7 کروڑ سے نوازا جائے گا۔ اللہ والوں، یہ اللہ پاک نے ہم پر احسانات فرمائے ہیں کہ ہمیں چھوٹے چھوٹے سے اعمالوں پر بڑے بڑے اجر و ثواب کی بشارتیں ہیں۔ اسی لیے میں آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے ان وظائف کو، ان اعمال کو ہلکے میں نہیں لینا۔ آپ لوگوں نے ان وظائف کو بالخصوص وقت نکال کے پڑھنا ہے، اپنا سیدھا ہاتھ اپنے سر پہ رکھ کے پڑھنا ہے۔
اللہ والوں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اللہ والوں، آج سحری کے وقت آپ چاہے کسی ملک سے بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، کوئی ممانعت نہیں، آپ چاہے انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال سے ہیں، ساؤتھ افریقہ سے ہیں، عمان، جاپان، مسقط، کسی بھی دنیا کے کونے سے آپ لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، بس آپ لوگ سحری کے وقت رمضان المبارک کے ان دنوں میں آپ لوگوں نے کسی بھی وقت دوسرا عشرہ ہو یا تیسرا ہو، ابھی تو دوسرا عشرہ چل رہا ہے، آپ لوگ کسی بھی دن سحری میں اپنا سیدھا ہاتھ اپنے سر پر رکھ کر یہ عمل، یہ وظیفہ کر لیں، انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ اللہ پاک آپ کو ہر طرح کے رزق سے نوازے گا۔ اللہ والوں، سب سے پہلے آج کی خاص دعا میں جو لوگ شامل ہونا چاہتے ہیں، میں دعا کروں گا، آپ لوگوں نے آمین ضرور کہنا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی آمین سے کسی بگڑے ہوئے کا مقدر سنور جائے۔ اللہ والوں، آج کی دعا خاص ہوگی۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، میرے مولا تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ۔ میرے مولا اس مہینے میں لوگوں کے مقدر بدل رہے ہیں، میرے مولا اس مہینے میں لوگوں کی عمریں دراز ہو رہی ہیں، اس مہینے میں میرے مولا تو نے لوگوں کو پوری زندگیوں کے رزق عطا فرمائے ہیں، پوری ان کی زندگیوں کے گناہوں کو تو نے معاف کرا ہے۔ ان دنوں میں تو نے ایسی برکتیں، ایسی فضیلت رکھی ہیں میرے مولا، انہی کا واسطہ دے رہا ہوں۔ رمضان المبارک کے ان پاک دنوں کا واسطہ دے رہا ہوں میرے مولا، ہم سب کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما دے میرے مولا۔ آج جن جنوں کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں میرے مولا، کسی کا ہاتھ خالی مت لوٹانا، آج ہر بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما دے میرے مولا۔ جو لوگ تنگ دست ہیں، جو لوگ پریشان ہیں، جن کے گھر میں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں میرے مولا، ان کے گھروں پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما، نظر رحمت فرما میرے مولا۔ تیری کرم کی نظر ایک ہو گئی، ہماری جو ہے وہ بگڑی بن جائے گی میرے مولا۔ جو لوگ رزق کے لیے پریشان ہیں، جو لوگ تنگ دست ہیں، جن کے گھر میں فقر و فاقہ ہے، ایک وقت کا کھانا ہے، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے میرے مولا، ان سب کو برکتوں سے نواز دے میرے مولا۔ جو تو نے اس دنیا میں، اس فانی دنیا میں لذتیں اتاری ہیں، ہمیں ان ساری لذتوں کو چکھا دے میرے مولا۔ اپنا پیارا پیارا مدینہ دیکھنے کی توفیق عطا فرما میرے مولا۔ خانہ کعبہ کی زیارت ماتھے کی آنکھوں سے کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ جانے کی توفیق عطا فرما میرے مولا۔ جو لوگ بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد بنا دے، جو لوگ قربانی کی خواہش کرتے ہیں اور محض وہ لوگ خواہش ہی کر پاتے ہیں، ان کا دل تڑپتا ہے، وہ لوگ قربانی نہیں کر پاتے میرے مولا، آج ان سب کو، ان تڑپنے والے دلوں کو بھی قربانی کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کے مال و زر میں، رزق میں برکتیں، وسعتیں پیدا فرما دے میرے مولا۔ ہماری بڑی سے بڑی پریشانیاں، ہمارے بڑے سے بڑے حاجات تیرے آگے صرف تیری ایک کن کے محتاج ہیں میرے مولا، تو کن فرمائے گا، ہماری تمام حاجتیں پوری ہو جائیں گی میرے مولا۔ فلسطین کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما، فلسطین کے مسلمانوں کو عروج عطا فرما، فلسطین کے مسلمانوں کو غلبہ نصیب فرما، فلسطین کے مسلمانوں پر اپنی خاص نظر رحمت فرما میرے مولا۔ تو عطا نہیں کرے گا پھر کون عطا کرے گا میرے مولا؟ تو ہمارا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، ہمیں عطا فرما دے۔ آج اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے، آمین 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 اللہم آمین۔ اللہ والوں، ایک بار اپنے پورے نام کے ساتھ کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا، آپ کی دعاؤں میں شمولیت ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو لاکھوں لوگوں کے پاس جائے اور لاکھوں لوگ اس پر آمین کریں اور آپ کے اور میرے، ہم سب کے مقدر تبدیل ہو جائے۔ آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے؟ ہو سکے تو تہجد کی نماز پڑھ لیں، کیونکہ تہجد کا وقت ہوتا ہے، 2 نفل پڑھنے میں وقت کتنے لگیں گے؟ 2 منٹ لگیں گے بس، سجدہ ریز ہو جائیں، 2 نفل پڑھ لیں یا 4 نفل پڑھ لیں، اس کے بعد سحری کرنے کے لیے آئیں۔ اس سے پہلے آپ لوگ اگر نفل پڑھ لیں گے تو اس کی جو طاقت ہے اس عمل کی وہ بڑھ جائے گی۔ آپ لوگوں نے پہلے باوضو ہو کر 2 یا 4 نفل تہجد کے جو بھی آپ نے پڑھنے ہیں پڑھ لیں، سورۃ الاخلاص کے ساتھ پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد
اگر نہیں پڑھنا چاہتے تو نہیں پڑھیں، لیکن اگر ٹائم ہے پڑھنے کا تو آپ پڑھ لیں۔ اس کے بعد پھر سحری کرنے کے لیے آئیں۔ سحری کرنے سے پہلے، یعنی کہ سحری آپ کے سامنے ہو، آپ لوگ سحری کرنے والے ہوں، اس وقت آپ لوگوں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو حسابی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہترین ہے۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ اپنا گھر چاہتے ہیں، گھر کے لیے پڑھ لیں۔ آپ لوگ اچھی گاڑی چاہتے ہیں، گاڑی کے لیے پڑھ لیں۔ جو آپ کا جائز مقصد ہے، جو آپ کی ناممکن حاجات ہے، ناممکن خواہش ہے، آپ نے اس کو اپنی ذہن میں رکھ کے اس وظیفے کو کرنا ہے، اور یوں محسوس کریں کہ آپ کا تعلق دنیا سے کٹ گیا، دنیا سے ختم ہو گیا۔ اب آپ لوگ خانہ کعبہ میں موجود ہیں یا پھر روضہ رسول کی جالیوں پر بیٹھ کر اس وظیفے کو کر رہے ہیں۔ اللہ والوں، آپ لوگوں نے فوراً سے اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ہی آپ نے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر ایک بار تعوذ تسمیہ پڑھ کے وظیفے کا آغاز کر دیں۔ اب پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کا ایک نام کا وظیفہ ہے، جس کی رب کریم نے قسم کھائی ہے کہ قسم ہے مجھے اس نام یا فتاحو کی، جو بندہ یا فتاحو پڑھ کر اپنے رب سے جس بات کا اقرار کرتا ہے یا حاجت کرتا ہے، جس مقصد کا سوال کرے گا، میں رب اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کروں گا۔ اللہ والوں، جب بندہ سارا دن ذکر و اذکار کرتا ہے، تلاوت قرآن کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزوں کی حالت میں نیکیاں کرتا ہے، رات کو تہجد پڑھتا ہے، سحری کے وقت اپنے انعامات کا سوال کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ہر وہ چیز عطا کرتا ہے جس کی وہ حاجت کرتا ہے۔ آج سحری کرنے سے آپ لوگوں نے پہلے اپنا سیدھا ہاتھ اپنے سر پر رکھ کر آپ نے یا فتاحو کو ایک سانس میں پڑھنا ہے۔ اپنا سیدھا ہاتھ اپنے سر پر رکھ کر آپ نے یا فتاحو یا فتاحو یا فتاحو کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ 7 بار یا فتاحو کو آپ نے ایک سانس میں پڑھنا ہے۔ بآسانی پڑھ لیا جائے گا۔ اگر کسی کا سانس ٹوٹ جاتا ہے تو وہ دوبارہ کوشش کرے۔ اللہ والوں، آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ 7 بار یا فتاحو پڑھ لیں، تو اس کے بعد جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ بہت ہی آسان سا وظیفہ ہے۔ اللہ والوں، آپ لوگ 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کا رزق چاہتے ہیں، اور آپ 7 نسلوں کے لیے رزق اور دولت کا انتظام چاہتے ہیں، پھر آپ لوگ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اگر آپ لوگ ابھی بھی اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، ہر طرح کے مسائل کا خاتمہ چاہتے ہیں، تو آپ نے وظیفے کو کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ ایک تو سحری کا وقت ہے، رب کا محبوب ترین وقت ہے، رب کا پسندیدہ وقت ہے، اور جو بندہ سحری کرنے کے بعد، رب کو راضی کرنے کے بعد سارا دن ذکر و اذکار، عبادت اور روزے کی حفاظت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے خوش ہوتا ہے۔ اگر آپ رب کریم سے اپنا گھر چاہتے ہیں، انشاءاللہ گھر بھی مل جائے گا۔ آپ کرائے کے مکان پر رہتے ہیں، یہ نہ سوچیے گا کہ گھر کہاں سے ملے گا۔ وہ رب ہے، مسبب الاسباب ہے، وہ اسبابوں کو پیدا کرنے والا ہے، وہ آپ لوگوں کو دینے والا ہے، اور وہ کہاں سے دیتا ہے، وہ میرے رب کی عظمت ہے، وہ میرے رب کی شان ہے۔ ہم تو بے بس ہیں، ہم تو لاچار ہیں، ہم تو یقین کریں اگر بیماری میں پڑ جائیں تو ہل کے پانی نہیں پی سکتے، ہم تو ہر چیز میں اپنے رب کے محتاج ہیں۔ تو آج اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ اور توکل کرتے ہوئے سحری کرنے سے پہلے آپ لوگوں نے یا فتاحو کو صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ 7 بار پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ اس سورت کو پڑھ کر آپ نے رب کو راضی کر لیا، رب سے اپنی ہر حاجت کو منوا لیا۔ اب آپ اپنی کسی بھی مقصد اور عروج کی کامیابی
اور ترقی چاہتے ہیں، اگر آپ خزانے لوٹنا چاہتے ہیں، اور اگر آپ اپنے گھر کو جنت بنانا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے پورے سال کے رزق، پورے سال کی خوشیاں، پورے سال کی سلامتی اور حفاظت کو سمیٹنا چاہتے ہیں، پورے سال کی محتاجگیوں سے بچنا چاہتے ہیں، پورے سال کی تنگ دستیوں سے بچنا چاہتے ہیں، تو دوسرے نمبر پہ آنکھوں کو بند کرتے ہوئے سیدھا ہاتھ سر پر رکھ کر آپ نے صرف تین بار آپ لوگوں نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ اس میں 1 منٹ لگے گا، اس سے زیادہ نہیں لگے گا۔ آرام سے حسن سلوک کے ساتھ، اچھے اخلاق کے ساتھ، اور آپ نے قرأت کے انداز میں سورۃ الکوثر بسم اللہ سمیت 3 بار پڑھنی ہے۔ اللہ والو 1 منٹ کا یہ وظیفہ سر پر ہاتھ رکھ کر پڑھ لیجئے گا، جو بزرگوں کا بتایا ہوا عمل ہے، ایک مستند اور مجرب عمل ہے، رب کے ناموں کا، قرآن پاک کی سورتوں کا وظیفہ ہے، کوئی بنا بنایا عمل نہیں۔ آپ سحری کرنے کے بعد یا سحری کرنے سے پہلے جب آپ کو وقت ملے 1 منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لیجئے گا۔ یہ 1 منٹ آپ کی نسلوں کو رنگ دے گا، آپ کی تقدیر کے بند تالوں کو کھول دے گا، آپ کے تمام مسائلوں کا خاتمہ فرما دے گا، آپ کے منہ سے نکلی ہر بات، ہر حاجت کو پورا کر دے گا۔ آپ نے سورۃ الکوثر کو صرف 3 بار پڑھنا ہے، اور سورۃ الکوثر پڑھتے دوران سر سے ہاتھ ہٹنا نہیں چاہیے، کیونکہ یہ وظیفہ سیدھا ہاتھ سر پر رکھ کر کیا جائے گا۔ جو بندہ بتائے گئے طریقے سے عمل کر لے گا، اللہ پاک اس کے لیے بڑی آسانیاں فرمائے گا، اللہ پاک اس کے لیے ایسے رزق کھلے گا کہ ایسے رزق کی فراوانی فرمائے گا کہ وہ بندہ خود حیران اور پریشان ہو جائے گا کہ رزق کہاں سے آ رہا ہے۔ اللہ والو جو 3 بار سورۃ الکوثر پڑھ لے، اس کے بعد تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ پاک کے 2 صفاتی نام ہیں۔ اللہ پاک کی 2 صفاتیں ہیں، یا مسبب الاسباب نام ہے، یہ آپ نے پڑھنا ہے، یا مسبب الاسباب، یہ نام نہیں ہے، یہ صفت ہے، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب۔ ہر کوئی بندہ آج دنیاوی اسباب کے لیے پریشان ہے۔ پریشانیاں کیوں ہیں؟ رب سے اسباب مانگ لو، رب نے اپنی صفت بتائی ہے، نہ کہ آپ لوگ اپنے دوستوں کو فون کرو، ان سے بولو کہ میں مسئلے میں پھنس گیا ہوں، میں پریشانیوں میں پھنس گیا ہوں، مجھے 10,000 چاہیے، مجھے 20,000 چاہیے۔ اس سے بہتر ہے اللہ پاک کی اس صفت کو پڑھو، یا مسبب الاسباب، جو دینے کے بعد واپس نہیں مانگتا، وہ تو عطا کرتا ہے، اس کی شان ہی خدائی ہے، اس کی ربوبیت کو یہ گوارا ہی نہیں کہ اس کا بندہ کسی اور دروازے پر جا کر کچھ مانگے۔ اللہ پاک کو بڑا جلال آتا ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کو بھول کر اللہ پاک کی طرف وہ سربہ سجود نہیں ہوتا، نمازوں کو سہارا نہیں بناتا، اور اللہ پاک کی حبیب کی ذات، نبی کریم محمد رسول اللہ کی ذات کو وسیلہ نہیں بناتا، وہ دوستوں کو وسیلہ بنا رہا ہوتا ہے۔ اللہ پاک کو بہت جلال آتا ہے، اور ایسے وقت میں رب کی طرف سے ناراضگی آ جاتی ہے۔ اللہ والو رب اگر ناراض ہو جائے، رب کسی بات پر پکڑ کر لے، پھر کون ہے ہمیں چھڑانے والا؟ ہمارا واحد سہارا ہمارا رب ہے۔ اگر اس کو ہی ہم نے ناراض کر دیا، اور جو ہم لوگ کر رہے ہیں، ہم لوگ اللہ پاک کو ناراض کر رہے ہیں۔ اللہ والو دنیا کو ناراض کرنے، دنیا کو منانے سے بہتر ہے اللہ کو مناؤ۔ دنیا تمہارے پیچھے آئے گی، دنیا تمہارے گن گائے گی۔ آج کیوں نبی پاک کا نام زندہ ہے؟ نبی پاک نے رب کو منا لیا۔ کیوں ابو بکر صدیق کا نام زندہ ہے؟ کیوں عمر و عثمان کا نام زندہ ہے؟ کیوں مولا علی شیر خدا، علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا نام زندہ ہے؟ کیوں امام علی مقام، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما، امام حسن رضی اللہ تعالی عنہما کا نام زندہ ہے؟ بات یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کو منا لیا تھا۔ آج کیوں ارطغرل غازی کے مزار پہ لوگ جا کے درود شریف پڑھتے ہیں؟ کیوں آج عثمان جو ہے سلطنت عثمانیہ، اس کے جو بانی تھے، ان کے مزارات پہ جا کر دعائیں کی جاتی ہیں؟ کیوں آج لوگ ان کے نام کا دم بھرتے ہیں؟ کیوں ان کے ڈرامے دیکھے جا رہے ہیں، ٹاپ ٹرینڈنگ پہ جا رہے ہیں؟ بات یہ ہے رب کو راضی کرا۔ لوگ اس کریکٹر کو نہیں دیکھتے، لوگ ان کی محنت کو دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ اللہ پاک پر بھروسہ کیسا تھا کہ انہوں نے قسطنطنیہ تک کو فتح کر دیا، پورے یورپ کو فتح کر دیا، اور 700 سال کی ایسی حکومت قائم کری صرف اللہ پاک کے نام سے۔
اور ان کا یہ فرمان تھا، آپ کتنی بھی ان کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، وہ ہر بار یہی کہتے تھے کہ ہم جہاں چلتے ہیں رب ہمارے ساتھ ہوتا ہے، رب ہمارے ساتھ چلتا ہے۔ وہ لوگ اس طرح سے ان کو یقین ہوتا تھا۔ جبھی تو ایک چھوٹا سا کائی قبیلہ تھا، اس نے کیا کرا، اس نے 3 بر اعظموں پر اس نے حکومت کری، 700 سال تک اس کی نسلوں نے حکومت کری۔ اللہ والوں، یہ محنت ہوتی ہے، یہ کاوش ہوتی ہے۔ ہم لوگ تو محنت کرتے ہی نہیں، ہم تو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے، روزہ رکھنے میں ہمیں موت آتی ہے۔ اللہ والوں، یہ ہم مسلمانوں کا حال ہے۔ تو اس حال میں پھر اللہ پاک کی طرف سے ناراضگی نہیں آئے گی تو پھر کیا انعامات کی برسات ہوگی؟ آج کیوں ہم لوگ وظائف کو ترجیح دیتے ہیں؟ کیوں ہم وظائف پڑھتے ہیں کہ رب کو راضی کر لیں، اور رب راضی بھی ہو جاتا ہے، رب نوازنے بھی لگ جاتا ہے، رب کی مخلوق آپ کی طرف پھر مدد کے لیے بھی آتی ہے۔ اللہ والوں، ہم لوگ تکبر کرنے لگ جاتے ہیں، ہم لوگ حقارت سے دوسروں کو دیکھنے لگ جاتے ہیں، ہم لوگ دوسروں سے اکتاتے ہیں، پھر یہ معاملات ہوتے ہیں۔ اللہ والوں، کامیاب ہونا بڑی بات نہیں، کامیابی کو برقرار رکھنا، سلامتی والا رکھنا، یہ بڑی بات ہے۔ آپ لوگوں نے یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے، اپنے سر پر ہاتھ رکھ کے پڑھ لیں، اور آپ لوگوں نے کتنی بار پڑھنا ہے؟ صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے اپنے رزق کو سلامتی والا کرنا ہے۔ آپ لوگوں نے صرف اور صرف 7 بار آپ لوگوں نے اللہ پاک کی یہ 2 اسم اعظم آپ نے یا رزاقو یا سلامو، اے میرے مولا رزق دے مگر سلامتی والا، جس کو کھا کر نہ میں گمراہ ہوں نہ میری آل و اولاد گمراہ ہو، ہم لوگ صراط مستقیم پر چلیں۔ اس نیت کے ساتھ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کے صرف 7 بار آپ لوگوں نے سر پہ ہاتھ رکھ کے آپ نے یا رزاقو یا سلامو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد درود پاک 1 بار پڑھ لیں، ہاتھ اٹھا کر جو دعا مانگیں گے وہ قبولیت کا وقت ہے۔ اللہ والوں، سحری کا وقت قبولیت کا ہے، آپ خالص اللہ پاک کی رضا کے لیے اس وقت اٹھ رہے ہیں۔ میں صرف اتنی بات کہوں گا، آپ لوگ اللہ پاک کی رضا کے لیے اللہ پاک کے حکم پر اس رات کو اٹھ رہے ہیں۔ پوری دنیا میں اس وقت کوئی کھانا نہیں کھاتا، اس وقت ہر بندہ سو رہا ہوتا ہے، وہ وقت ایسا ہوتا ہے۔ اللہ والوں، آج اگر آپ لوگ اللہ پاک کی ذات کو راضی کرنا چاہتے ہو، اللہ پاک کی ذات سے انعامات وصول کرنا چاہتے ہو، تو پھر ان اعمال کو، ان وظائف کو ہرگز بھی نہیں چھوڑنا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے کوئی 2 نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ پاک مجھے بھی اس عمل کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو شاد و آباد فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔